رات کے 10 بج چکے ہیں، چاروں طرف خاموشی چاہیے، بڑی سردی پڑ رہی ہے۔ یہ بارڈر کا علاقہ ہے، اندھیرے نے گہری چادر تان رکھی ہے۔ کہیں کہیں کھیتیاں ہیں جن پر سلیٹی رنگ کی دھند جھکی ہوئی ہے۔ دور ایک مکان کی روشنی نظر آ رہی ہے۔ یہ روشنی سرد اندھیری رات میں تارے کی طرح جھلملا رہی ہے۔ ایک ڈبے سے نکل کر دو آدمی اس روشنی کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ انہوں نے کھیس اس طرح سے اوڑھ رکھے ہیں کہ صرف آنکھیں ہی نظر آ رہے ہیں۔ ان میں سے ایک سکھ ہے جس کا نام کرپال سنگھ ہے، دوسرا ہندو ہے، اس کا نام کالی داس ہے۔ دونوں نے بھرے ہوئے پستول اپنی صدریوں میں چھپا رکھے ہیں۔ کرپال سنگھ کے پاس تیز دھار والی کرپان بھی ہے۔ کالی داس کے ہاتھ میں ایک تھیلا ہے، تھیلے میں بھینس کا سینگ ہے جس میں بکرے کا قیمہ بھرا ہوا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے وہ رک جاتے ہیں، دور سے نظر آتی مکان کی روشنی کو غور سے دیکھ رہے ہیں۔ کرپال سنگھ دھیمی آواز میں کہتا ہے، اکبر شاہ گھر میں اکیلا ہی ہوگا۔ کالی داس بولا، میں نے پتہ کرا لیا تھا، اس کا بیٹا کسی کی شادی پر شہر گیا ہوا ہے، رات کو لیٹ آئے گا۔ گھر میں صرف لڑکے کی منگیتر ہی ہوگی جو کراچی سے آئی ہوئی ہے۔ وہ کوئی بات نہیں، کالی داس نے زور دیتے ہوئے کہا۔ سردار، آج فیصلہ ہو جانا چاہیے۔ کرپال سنگھ نے اپنی داڑھی مونچھوں سے بھرے ہوئے منہ کے آگے سے کھیس نیچے کھسکاتے ہوئے کہا، آج گل میں مک جائے گی، چل۔ دونوں اندھیرے میں اس مکان کی طرف چلنے لگے جس کی روشنی دور سے جھلملاتی دکھائی دے رہی تھی۔ اس بارڈر ایریا کے ویران علاقے میں یہ اکیلا مکان حوالدار ریٹائرڈ اکبر شاہ کا تھا، جو فوج میں کمانڈو بھی رہ چکا تھا۔ اس کی بیوی فوت ہو چکی تھی۔ بارڈر لائن کے پاس اس نے تھوڑی سی زمین حاصل کر لی تھی۔ یہاں چھوٹی سی کھیتی تھی جس کی کاشتکاری اکبر شاہ خود کرتا تھا۔ اس کے جوان سال بیٹے سلطان نے مالٹوں کا ایک چھوٹا سا باغ بھی لگایا ہوا تھا۔ سلطان کی عمر 24 برس کی تھی۔ BA کرنے کے بعد وہ اپنے باپ کے ساتھ کھیتی باڑی میں لگ گیا تھا۔ اپنے مالٹوں کے باغ کی دیکھ بھال بھی وہ خود ہی کرتا تھا۔ دور کی نظر کمزور ہونے کی وجہ سے وہ فوج میں بھرتی نہیں ہو سکا تھا۔ اکبر شاہ کا ایک ہی بیٹا تھا، دوسری کوئی اولاد نہیں تھی۔ اس نے بیٹے کو دینی تعلیم بھی دلائی تھی اور کمانڈو کی بھی پوری ٹریننگ دی تھی۔ سلطان کا جسم مضبوط اور کثرتی تھا۔ دونوں باپ بیٹا پاک دل، پاک باز، سچے مسلمان اور زبردست محب وطن تھے۔ اسلام اور پاکستان سے انہیں گہری عقیدت تھی اور اپنے دین اور اپنے ملک کی خاطر ہر وقت جان قربان کرنے کو تیار تھے۔ شہر میں اکبر شاہ کا کوئی رشتہ دار عزیز نہیں تھا۔ کراچی میں اس کا چھوٹا بھائی رہتا تھا جس کی بیٹی نسرین سے سلطان کی منگنی طے پا چکی تھی۔ ان دنوں نسرین اپنے تایا اکبر شاہ کے گھر پر چھٹیاں گزارنے آئی ہوئی تھی۔ اکبر شاہ فوج میں کمانڈو کی حیثیت سے بڑے کارنامے انجام دے چکا تھا۔ اسے انعام میں ایک پستول اور ایک شیلڈ بھی ملی تھی جسے اکبر شاہ نے ایک باکس میں سنبھال کر رکھا ہوا تھا۔ پستول کے علاوہ اس کے پاس ایک لائسنس والی 2 نالی بندوق بھی تھی۔ اس کی بارڈر ایریا میں اکثر ضرورت پڑ جاتی تھی۔ اکبر شاہ کا مکان کھیت اور مالٹوں کا باغ بارڈر سے تھوڑی فاصلے پر ایک ایسی جگہ پر تھا جہاں کبھی انڈیا کے اسمگلروں کی جنت ہوا کرتی تھی، مگر اب ان کے لیے جہنم بن چکا تھا، کیونکہ اکبر شاہ سچا پاکستانی مجاہد ہونے کے ساتھ ساتھ ایک مثالی محب وطن کمانڈو تھا۔ اس علاقے سے کسی ہندوستانی دہشت گرد، تخریب کار یا اسمگلر کا گزرنا موت کے منہ میں چلے جانے کے برابر تھا۔ اکبر شاہ کی وجہ سے یہ علاقہ محفوظ اور مامون ہو چکا تھا۔ انڈیا کے اسمگلروں اور تخریب کاروں کو زبردست جانی اور مالی نقصان اٹھانا پڑ رہا تھا۔ اسمگلنگ کے لیے علاقہ ناگزیر تھا اور یہاں شیر دل پاکستانی کمانڈو اکبر شاہ بیٹھا ہوا تھا۔ کسی اسمگلر کی جرت نہیں ہوتی تھی کہ در کا رخ کرے۔ کرپال سنگھ اور کالی داس انڈیا کے نامی گرامی اسمگلر تھے۔ اکبر شاہ کی وجہ سے ان کی بادشاہت ختم ہو رہی تھی۔ ان کا سارا ناجائز کاروبار ٹھپ ہو گیا تھا۔ انہوں نے اپنے آدمی بھجوا کر اکبر شاہ سے بات چیت بھی کی، ہر ماہ ہزاروں روپے ادا کرنے کا لالچ بھی دیا، مگر اکبر شاہ نے ان آدمیوں کو یہ کہہ کر اپنے گھر سے نکال دیا کہ اگر دوبارہ ادھر آئے تو گولی سے اڑا دوں گا۔ چنانچہ آج کرپال سنگھ اور کالی داس خود اکبر شاہ سے آخری بار بات کرنے جا رہے تھے۔ وہ دل میں ایک فیصلہ کر کے آئے تھے اور اکبر شاہ سے آخری فیصلہ کرنے جا رہے تھے۔ رات سرد اور خاموش تھی۔ دونوں اسمگلرز اندھیرے میں اکبر شاہ کے مکان کی جانب بڑھ رہے تھے۔ مالٹوں کے باغ میں آ کر دونوں رک گئے۔ کرپال سنگھ نے کالی داس کو کہا، وہ جلدی مت کرنا، پہلے مجھے بات کر لینے دینا، پھر جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ ٹھیک ہے سردار۔ اب دونوں بڑی احتیاط سے قدم اٹھا رہے تھے۔ کسی وقت بھی اکبر شاہ کے پالتو کتے کے بھونکنے کی آواز آ سکتی تھی۔
کالی داس نے تھیلے میں سے وہ سینگ نکال کر ہاتھ میں پکڑ لیا تھا جس میں سے قیمہ بھرا ہوا تھا۔ اکبر شاہ کا ایک منزلہ کشادہ مکان ایک وسیع احاطے کے اندر تھا۔ احاطے کا گیٹ رات کو بند کر دیا جاتا تھا۔ کالی داس نے سینگ میں جو قیمہ بھرا تھا اس میں خواب آور گولیاں بھی پیس کر ڈالی گئی تھیں تاکہ ایک تو کتا قیمہ کھانے میں لگ جائے اور دوسرا قیمہ کھانے کے بعد وہ نیم بے ہوش ہو جائے۔ مکان کے برآمدے کی بتی جل رہی تھی۔ دونوں اسمگلرز مکان کے گیٹ کی جانب بڑھ رہے تھے۔ اندھیرے میں کتا بھونکتا ہوا ان کی جانب بڑھا۔ کالی داس پہلے سے تیار تھا۔ اس نے سینگ کتے کی جانب پھینک دیا۔ کتے کے بھونکنے کی آواز سن کر اکبر شاہ نے جو لحاف اوڑھے پلنگ سے ٹیک لگائے ایک اسلامی تاریخی ناول پڑھ رہا تھا اپنی ہونے والی بہو کو آواز دی، نسرین پتر دیکھ شاید سلطان آ گیا ہے۔ مضبوط ہٹ کا کاٹ کی نوجوان شریف النفس لڑکی نسرین اس وقت کچن میں برتن لگا رہی تھی۔ وہیں سے آواز دی، اچھا ابو جان دیکھتی ہوں۔ اکبر شاہ نے محسوس کیا کہ کتا ضرور بھونکا تھا مگر اس کے بیٹے کی جیت کی آواز نہیں آئی۔ گرم لحاف نے اسے باہر نہ نکلنے دیا اور وہ وہیں بیٹھا کتاب ایک طرف کر کے نسرین کے جواب کا انتظار کرنے لگا۔ دوسرے لمحے نسرین دوپٹے سے ہاتھ پوچھتے اندر آئی اور بولی، ابو سلطان تو ابھی نہیں آئے۔ اکبر شاہ نے تپائی پر پڑی ہوئی گھڑی پر نگاہ ڈالتے ہوئے کہا، اسے اب تک آ جانا چاہیے تھا، بھلا رات کے وقت اتنی دور شادی میں جانے کی کیا ضرورت تھی؟ تم جا کر سو جاؤ، میں جاگ رہا ہوں۔ نسرین جی اچھا کہہ کر کمرے میں سے نکل گئی۔ اس دوران کرپال سنگھ اور کالی داس احاطے کی دیوار پھاند کر اندر داخل ہو گئے تھے۔ کرپال سنگھ اس سے پہلے بھی ایک بار اکبر شاہ سے بات چیت کر کے معاملہ طے کرنے کی غرض سے اس مکان میں آ چکا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ اکبر شاہ کا بیڈ روم کس جانب ہے۔ اندھیرے میں وہ کالی داس کو اپنے پیچھے لگائے کوٹھی نما مکان کے برآمدے میں آیا۔ بیڈ روم کا دروازہ اندر سے بند تھا۔ دوسری جانب ایک کھڑکی تھی۔ کرپال سنگھ نے کھڑکی کو ذرا سا دبایا تو معلوم ہوا کہ اندر سے چٹخنی نہیں لگی ہوئی۔ دونوں نے بھرے ہوئے پستول نکال لیے تھے۔ کھڑکی کے آگے پردہ گرا ہوا تھا، پیچھے روشنی ہو رہی تھی۔ کرپال سنگھ نے ذرا سا پردہ ہٹا کر دیکھا۔ اکبر شاہ پلنگ پر لحاف اوڑھے نیند دراز ہو کر کتاب پڑھ رہا تھا۔ بڑا مناسب موقع تھا۔ اکبر شاہ اتنی جلدی ہوشیار نہیں ہو سکتا تھا۔ کرپال سنگھ نے کالی داس کو حملہ کرنے کا اشارہ کیا اور خود دھڑاک سے کھڑکی کھول کر کمرے میں کود گیا۔ اکبر شاہ کے سرہانے کے نیچے ریوالور موجود تھا مگر جب تک وہ اسے نکالتا کرپال سنگھ اور کالی داس اس کے سر پر پہنچ چکے تھے۔ اکبر شاہ نے کرپال سنگھ کو پہچان لیا تھا۔ وہ یہ بھی سمجھ چکا تھا کہ یہ لوگ اس کے پیچھے کیوں آئے ہیں۔ اس نے تاریخی اسلامی ناول ایک جانب رکھا اور بڑے سکون کے ساتھ کرپال سنگھ کی جانب دیکھ کر کہا، کرپال سیاہ، اگر تم مجھے قتل کرنے آئے ہو تو میں نہتا ہوتے ہوئے بھی تمہارا مقابلہ کروں گا، اور اگر تم مجھ سے اسمگلنگ کے لیے راستہ مانگنے آئے ہو تو میرا جواب وہی ہے جو اس سے پہلے میں تمہیں دے چکا ہوں۔ میں اپنے ملک کے خلاف غداری کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ کرپال سنگھ نے کھیس منہ سے پیچھے کر لیا ہوا تھا۔ اس کی سرخ آنکھیں بڑی خونخوار ہو رہی تھیں، پھر بھی اس نے مسکرانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، شاہ جی میں آخری بار موقع دے رہا ہوں، ہماری بات مان لیں، ضد چھوڑ دیں، تمہیں گھر بیٹھے ہر ماہ 30,000 روپیہ مل جایا کرے گا، اور کیا چاہتے ہو؟ اکبر شاہ نے کرپال سنگھ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دی۔ کرپال سیاہ، میں وطن کی آبرو کا سودا کرنے والوں میں سے نہیں ہوں، یہ بات تم اچھی طرح جانتے ہو۔ ہمارے حق میں یہی بہتر ہے کہ اس کے راڑ کو لے کر جہاں سے آئے ہو ادھر ہی واپس چلے جاؤ۔ کرپال سنگھ نے موٹی گردن ہلاتے ہوئے پستول کی نالی کا رخ اکبر شاہ کی آنکھوں کے درمیان کرتے ہوئے کہا، میں فیصلہ کر کے جاؤں گا، آج بات ختم ہو جانی چاہیے، بولو سودا منظور ہے یا نہیں؟ کرپال سنگھ اور کالی داس دونوں نے پستول تان رکھے تھے۔ دونوں ٹکٹکی لگائے اکبر شاہ کی جانب دیکھ رہے تھے۔ دونوں جانتے تھے کہ اکبر شاہ فوجی ہے اور بڑا دلیر ہے، اس لیے وہ اس کے بالکل قریب نہیں ہو رہے تھے، مگر دونوں کے پستولوں کا رخ اکبر شاہ کی جانب تھا۔ اکبر شاہ نے فیصلہ کن لہجے میں کہا، ہرگز نہیں، مجھے مرنا گوارا ہے مگر میں اپنے ملک کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اس کے ساتھ ہی اکبر شاہ تڑپ کر دوسری طرف ہو گیا اور اپنا ہاتھ ریوالور نکالنے کے لیے سرہانے کے نیچے ڈال دیا، مگر اس کا ہاتھ ریوالور تک پہنچنے سے پہلے ہی جیسے بے حس ہو گیا۔ اوپر تلے پستول کے 3 فائر ہوئے، 2 گولیاں کرپال سنگھ نے فائر کی اور 1 گولی کالی داس نے چلائی۔ تینوں گولیاں اکبر شاہ کے پہلو میں لگی اور پھیپھڑوں کے قریب سے ہوتے ہوئے جسم سے پار ہو گئیں۔ ٹھیک ہے اکبر شاہ، اگر ہم نہیں تو پھر تم بھی نہیں۔ اکبر شاہ کے بدن میں جیسے آگ سی لگی گئی، اس کا حلق سوکھ گیا، سانس رکنے لگا،
خطر کا اسے بالکل احساس نہیں تھا۔ فائرنگ کی آواز سن کر نسرین جو بستر میں لیٹی کتاب پڑھ رہی تھی اور سلطان کا انتظار کر رہی تھی، شاہ جی کے کمرے کی جانب دوڑی۔ اندر آ کر اس نے اپنے ہونے والے سسر کو خون میں لت پت بستر پر اوندھے پڑے دیکھا تو اس کی چیخ نکل گئی۔ کرپال سنگھ نے کالی داس کو گالی دے کر کہا، لے چلو اس کو۔ نسرین دروازے کی جانب بڑھ گئی۔ کالی داس نے اسے وہیں دبوچ لیا۔ اسے معلوم تھا کہ گھر میں دوسرا کوئی مرد نہیں ہے۔ وہ نسرین کو گھسیٹتے ہوئے کمرے سے باہر لے گیا۔ 3 گولیاں کھا کر اکبر شاہ نیم بے ہوش پڑا۔ اس کا خاصا خون بہہ چکا تھا۔ اس کے باوجود اس نے اپنے جسم کا سارا باقی ماندہ زور لگا کر سرہانے کے نیچے سے ریوالور نکال لیا اور فائر کر دیا، مگر گولی دروازے کے اوپر دیوار پر جا کر لگی اور اس کے ہاتھ سے ناطاقتی کے باعث ریوالور گر پڑا۔ ٹیبل لیمپ پلنگ کے ساتھ لگی تپائی پر جل رہا تھا۔ اکبر شاہ کی عادت تھی کہ وہ اسلامی تاریخی ناول پڑھتے ہوئے کاپی پینسل پاس رکھ لیتا تھا اور جو فکرے اسے اچھے لگتے تھے اس کاپی پر اتار لیتا تھا۔ اسے نسرین کی چیخیں باہر سے آئی، تھوڑی دیر تک سنائی دی، پھر گہری خاموشی چھا گئی۔ اکبر شاہ کو احساس ہو چکا تھا کہ وہ مر رہا ہے اور اس کا بیٹا سلطان ابھی تک گھر نہیں پہنچا۔ وہ اس کے نام میں خاص پیغام چھوڑ کر مرنا چاہتا تھا۔ وہ ہاتھ کو آہستہ آہستہ تپائی کی طرف لے گیا۔ وہاں کاپی پینسل پڑی تھی۔ اس نے کاپی کو اپنی طرف کھینچ لیا اور کاغذ پر ٹھنڈی ہوتی کپکاتی انگلیوں سے پینسل تھام کر کچھ لکھنے لگا۔ اس کا سانس اکھڑ رہا تھا، پینسل پر گرفت میں کمزور پڑ چکی تھی۔ پھر اس کی آنکھیں بند ہو گئیں اور پینسل ہاتھ سے گر گئی۔ سرد رات گہری ہوتی جا رہی ہے۔ مکان پر موت کا سکوت طاری ہے۔ باہر اندھیرا چھایا ہوا ہے۔ اس اندھیرے میں دور کچے راستے پر جیپ کی ہیڈ لائٹس کی روشنی جھلملاتی ہے۔ اکبر شاہ کا بیٹا سلطان شہر سے واپس اپنے گھر آ رہا ہے۔ اس کے ساتھ والی سیٹ پر کیک کا پیکٹ پڑا ہے۔ یہ کیک وہ اپنی منگیتر نسرین کے لیے لے کر آیا ہے۔ وہ جانتا ہے اس کا والد ناراض ہوگا کہ اس نے اتنی دیر کیوں لگا دی، مگر وہ کیا کرتا۔ اس کے جگری دوست پرویز کی بہن کی شادی تھی۔ بارات ہی دیر سے آئی۔ سلطان کو اپنے گھر کے ذرا اندھے میں جلتی بتی کی روشنی دکھائی دی تو اس نے کچے پر جیپ کی رفتار تیز کر دی۔ جیپ چاروں طرف سے بند تھی، مگر اس کے باوجود سرد ہوا اندر آ رہی تھی۔ سلطان نے سوچا کہ وہ جاتے ہی نسرین سے کافی بنانے کے لیے کہے گا۔ گھر کے قریب پہنچ کر اس نے دو بار ہارن دیا۔ شہر سے گھر آتے ہوئے وہ ہمیشہ 2 بار ہارن دیا کرتا تھا اور نسرین دوڑ کر آتی تھی اور گیٹ کھول کر اس کا مسکراتے ہوئے استقبال کرتی تھی۔ اس نے دیکھا کہ احاطے کا گیٹ آدھا کھلا تھا۔ وہ کچھ حیران سا ہوا کیونکہ رات کو گیٹ ہمیشہ بند رکھا جاتا تھا۔ اس نے ایک بار پھر ہارن دیا۔ مکان سے کوئی باہر نہ آیا۔ وہ جیپ احاطے کے اندر لے گیا۔ کچن اور اس کے ابو کے بیڈ روم کی بتیاں بھی روشن تھیں۔ جیپ کھڑی کر کے وہ ہاتھوں کو زور زور سے رگڑتا ہوا جیپ سے باہر نکلا، دوڑ کر کچن میں آ گیا۔ وہ سب سے پہلے نسرین سے ملنا چاہتا تھا۔ ایک تو اسے کہے کہ میرے لیے کافی بنا دے اور دوسرا یہ پوچھے کہ ابو کا موڈ زیادہ خراب تو نہیں ہے۔ کچن میں برتن بے ترتیبی سے پڑے تھے۔ نسرین وہاں نہیں تھی، شاید ابو کے کمرے میں ہوگی۔ وہ اپنے والد کے کمرے کی جانب بڑھا۔ ان کے بیڈ روم کا دروازہ بھی آدھا کھلا تھا۔ اندر سے ٹیبل لیمپ کی روشنی آ رہی تھی۔ سلطان کمرے میں داخل ہو گیا۔ پہلے تو اسے ایسا لگا جیسے پلنگ خالی ہے، پھر اس نے اپنے والد کو دیکھا کہ بستر پر اوندھے پڑے تھے۔ ایک بازو دوسری جانب پلنگ سے نیچے لٹک رہا تھا۔ وہ خون میں لت پت تھے۔ سلطان ایک دفعہ تو جیسے بالکل پتھر کا بت سا بن گیا۔ پھر اس کے حلق سے چیخ کی آواز نکلی۔ یہ چیخ نہیں تھی، اس نے نسرین کو آواز دی تھی۔ اس نے اپنے والد کو پلنگ پر سیدھا کیا۔ خود ہی خون تھا۔ باپ کی پتھرائی ہوئی آنکھیں نیم وا تھیں۔ یہ کیا ہو گیا؟ وہ نسرین کو پکارنے لگا۔ اس کی نظر کاپی پر پڑی جس پر ٹیڑھے میڑھے لفظوں میں کچھ لکھا ہوا تھا۔ باپ کے سر کو اپنے ساتھ لگائے سلطان آنسو بہاتی آنکھوں سے کاپی پر لکھی وہ تحریر پڑھنے لگا۔ لکھا تھا، سلطان، مجھے کرپال سنگھ کالی داس نے قتل کیا۔ نسرین کو اٹھا کر لے گئے۔ اسے واپس لانا، کافروں سے خون کا بدلہ لینا۔ سلطان، بیٹے، اللہ اللہ۔ سلطان کے ہونٹ کپکپا رہے تھے۔ آنکھوں سے آنسو نکل کر اپنے باپ کی آخری تحریر پر گر رہے تھے۔ پھر اس نے اپنے آپ کو سنبھالا۔ پلنگ کی دوسری جانب اکبر شاہ کا ریوالور گرا ہوا تھا۔ سلطان نے اسے کھول کر دیکھا۔ ایک گولی فائر کی گئی تھی۔ ریوالور میز پر رکھ کر سلطان نے کاپی میں سے کاغذ پھاڑ کر جیب میں ڈالا
اور تیز قدموں سے اپنے کمرے میں آ کر پولیس اسٹیشن فون کرنے لگا۔ نسرین کہاں ہوگی؟ کان کا خون کھور رہا تھا، باپ کا قتل، اس کی ہونے والی بیوی نسرین کا اغوا، یہ سب کچھ اچانک کیسے ہو گیا؟ کرپال سنگھ، میں تجھے نہیں چھوڑوں گا، اپنے باپ کے خون کا بدلہ لوں گا۔ یا اللہ، نسرین کی عزت تیرے ہاتھ میں ہے، اس کی حفاظت کرنا، یا اللہ، یا اللہ۔ دوستو، تو کیسے لگی آپ کو آج کی کہانی؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ مزید کہانی سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجیے تاکہ ہر آتی ہوئی ویڈیو آپ تک وقت پر پہنچتی رہے۔ اپنا بہت سا خیال رکھے گا، خود کی اور پاکستان کی حفاظت کیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔